دو قسم کی ہدایت ہیں قرآن میں جی. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا, آپ کو کہا گیا انک لا تہدی من احببت, کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں, ولکن اللہ یہدی من یشاء, جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے گا. اور دوسری جگہ کہا گیا انک لتہدی الی صراط. الی صراط مستقیم. تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انا کے سیغے کے ساتھ کہا گیا کہ آپ ہی سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں, انک لا تہدی, لا تہدی, ٹھیک ہے. اور ایک جگہ کہا گیا انک لا تہدی, آپ نہیں دیں گے. تو اس کو جمع کیسے کریں گے؟ دس از ناٹ اے کانٹرڈکشن. دس از دا ون ہدایت از دا ہدایت آف شعور, calling them to حق, instigating the heart. مطلب وہ وینٹیلیٹر کو شوق دینا اس کومے کے پیشنٹ کو کہ وہ اٹھے, ڈائریکشن دکھانا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایک مکے کے اندر ایک صحابی ہو گئے, ایمان لے آئے, باپ نہیں لے کے آتا تھا, تو انہوں نے بت لیے, بت توڑ دیے. باپ اگلے دن کہہ رہا ہے, باپ the father is saying, کس نے میں ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کر دیا؟ تو بیٹے کہہ رہے ہیں isn't that question itself, یہ تو خود ایک اپنے اندر سوال ہے کہ جو خدا, جو بت, جو کوڑے میں پڑا تھا, جو تم نے, جن سے تم مانگتے ہو اور جن کے وسیلے سے تم مانگتے ہو, یہ تو خود نہیں اپنی حفاظت کر سکتا. پھر انہوں نے اگلے دن نا اس کو تھوڑا دودھ توڑ کے پھینکا. انہوں نے پھر کہا کہ ہماری بتوں کے ساتھ, ہمارے الہوں کے ساتھ, ہمارے معبودوں کے ساتھ کون کر رہا ہے اس سے؟ بیٹے پھر کہہ رہے ہیں کہ ابھی انجن سٹارٹ نہیں ہوا, میں نے کہا nothing started, it hasn't hit him. تیسرے دن انہوں نے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا. صحیح. اس دن جو انہوں نے ذلت دیکھی نا اپنے معبودوں کی, باطل معبود کی, ڈیٹیز کی, that was good in him to trigger him کہ نہیں بھیا یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ٹریگر تھا جس پہ انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا. تو بات تو سیلف کنٹرول کی یہ ہے کہ انسان کا اپنے اوپر کنٹرول تب آتا ہے جب اس کا نفس اس کے کنٹرول میں آتا ہے اور اللہ کے کنٹرول میں آتا ہے. تب اس سے بڑے بڑے انقلابی کام ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے اخلاقی کام ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے آزمائشی کام ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے امتزاجی کام ہو جاتے ہیں. اس سے وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. جو انسان ٹنکے کی طرح ڈوب رہا تھا نا کبھی, وہ پہاڑوں کی طرح سہارا بن جاتا ہے لوگوں کا. کیسے؟ کیونکہ اس کے نفس کے اندر اس کمزور, ضعف, ضعیف, کروکٹ, کرپلڈ, ٹوٹے ہوئے, بھکاری اور فضول شہوت میں, شک میں ڈوبے ہوئے نفس کو امپاور کرنے کا فارمولا آ جاتا ہے اس کے پاس. اسے پوری لاک فائل پتہ ہے, میں نکلوں گا کیسے. تو اس پر تو عدیل بھائی آپ یہ کہنا کہ کتنے ٹریگرز کی ضرورت ہے آج امت کو, چاہے وہ امت اجابہ ہو یا امت دعوہ ہو, چاہے کافروں کی ہو یا just for the حی علی الصلاح, just for the voice to go out. یہ آواز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, غم کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آواز لگانے والے لوگوں کی کتنی قدر ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو صرف موٹیویٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر, گھبرائی نہ, پریشان مت ہو کہ الا ان نصر اللہ قریب, متی نصر اللہ, الا ان نصر اللہ قریب. یہ اس اندھیروں کے بعد اجالا ہے, روشنی ہے اس کے بعد. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف. ڈونٹ لوز یور پیشنس, اپنا کنٹرول لوز مت کر. انسان شرک کرتا ہے سیلف کنٹرول لوز کر کے. یعنی کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. لوگ بولتے ہیں یار ان تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو نہیں پتا. یہ جذباتی تقریریں سب سے بڑے انسٹیگیٹرز ہیں نفس امارہ کو باہر نکلنے کے لیے. نفس امارہ اصولوں کے ساتھ کبھی نہیں نکلے گا باہر کہ جی نفس امارہ انٹلیکچوئل ہوتا ہی نہیں ہے. نفس امارہ پیور ایموشنل ہوتا ہے, جذباتی ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے. اس کو ٹریگر, اس لیے زیادہ تر آج کل کی تحریکوں کے اندر نا بے وقوفانہ مزاج جوائن کر لے گا, کیونکہ وہ نفس امارہ ہے, اسے صحیح غلط کی اس ڈیپتھ میں نہیں پتا, اسے اس سفر کا نہیں پتا, اس کو ڈائنامکس کا نہیں پتا, اس کو ٹیکنیکلٹی, اس کو جو چیز وہاں اس کے نفس کے مطابق کلک کرے گی ویسی پرسنالٹی کا وہ معتقد ہو جائے گا. صحیح ہے, کیونکہ اس کے اندر کا کنواں ہی اتنا ہے, اس کو جو چیز اٹریکٹ کرے گی دیٹس فنش اب. اس لیے علم کو بچپن سے جوڑ کے رکھنے کی ضرورت تھی تاکہ ہمارے بچوں میں, ہماری قوم میں, ہماری امت میں, ہماری یوتھ میں وہ شعور ہو کہ نہیں بھائی یہ فارمیٹ ہی نہیں ہے اس جگہ تک پہنچنے کا. اس دنیا میں بھی اس جگہ تک پہنچنے کا فارمیٹ یہ جذبات نہیں ہے. یہ جذبات انیشیٹ کرانے میں استعمال کیے جاتے ہیں اور کنکلوڈ کرانے میں استعمال ہوتے ہیں, پروسیس میں نہیں. یعنی اگر آپ نے گھر سے باہر نکالنا ہے نا
तो आपने जज्बात को इस्तेमाल Yeah, करना। emotionality is joining the army and in the time of war, not at the time of training. हाँ, उसके उसमें भी चाहिए होगी आपको प्रोसेस, और जो सफर का प्रोसेस है ना, उसमें जज्बात नहीं, उसमें उसूली वॉक हो गया, लंबा है, सबर है, यकीन है, रोज सबर यकीन को एम्पावर करना। लेकिन जहां बड़ी खाई आएगी और रिसोर्स सबर यकीन का कम है वहां सरवाइव करने का, तो वहां फिर हम बोलेंगे ना, मैं तो जन्नत के कड़े सूंघ रहा हूं, जी, कौन, मुझे तो जन्नत की जंग उहद में यही हुआ ना, इट वाज एन इमोशनल कॉल एट दैट टाइम। तो वहां पे फिर साहब जब सहाबा से वो पत्थर नहीं टूट रहा था खैबर के अंदर, हाँ, खंदक के अंदर, तो वहां इमोशनल बात की गई, उसने पहला तोड़ा तो कहा कि रोम गया, रोम फतह हो गया, रोम फतह हो, फिर दूसरा तोड़ा तो गया फारिस भी फतह, फारस भी फतह होगा। ये दो सुपर पावर्स थी और होप थी वहां पे, और नफ्से हमारा के अंदर एक मुनाफिक बैठे हुए थे जो हंस रहे थे। हाँ, कि पता टूट नहीं रहा और रोम और फारस फतह होगा। तो इस कहानी की कंक्लूजन में यही है कि ये यहाँ से अम्मारा और अम्मारा से लवामा से मुतमिन, उस स्टेट तक पहुंचना कि जहां नफ्स चलते चलते सेल्फलेस हो जाए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, सेल्फिश नहीं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव नहीं, सेल्फलेस हो जाए, कि उसकी अपनी जाती प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज मिनिमाइज हो जाए, शक खेल ही ना सके उसके साथ, शहवत उसके साथ खेल ही ना सके। जब उसकी रिक्वायरमेंट्स ही इतनी हैं तो उसको कोई मंजन आके इम्प्रेस ही नहीं करेगा। जब वो प्योरली अल्लाह से कनेक्टेड और सिंसेरिटी प्योर अल्लाह की तरफ है, ना अपने लिए ना